ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. صدر تقریب حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم جامعہ اشرفیہ لاہور، مہمان خصوصی گرامی قدر محترم المقام جناب انجینئر میاں بلیغ الرحمن صاحب وفاقی وزیر مملکت برائے تعلیم حکومت پاکستان، برادر محترم مہمان اعزاز محترم جناب سید زعیم قادری صاحب صوبائی وزیر مذہبی امور و محکمہ اوقاف حکومت پنجاب، معزز اور محترم حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی دامت برکاتہم، حضرت مولانا محمود میاں صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا عبدالغفور صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مقبول الرحمن صاحب انوری دامت برکاتہم، اور میرے برادر عزیز مولانا زاہد محمود قاسمی صاحب، ہمارے وفاق کے ضلع لاہور کے مسئول مفتی عزیز الرحمن صاحب، اور جتنے بھی ہمارے مہمان یہاں تشریف لائے خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور بالخصوص محترم جناب میاں بلیغ الرحمن صاحب کا جو خاص طور پر اسلام آباد سے لاہور ہماری درخواست پر صرف اس تقریب کو رونق بخشنے کے لیے اور ہماری حوصلہ افزائی، ان بچوں کی حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کے لیے اپنی تمام تر منصبی ذمہ داریوں اور سینٹ کے اجلاس اور دیگر مصروفیات کے باوجود تشریف لائے، اور ان کو ابھی واپس بھی جانا ہے، اور محترم زعیم قادری صاحب جو ایک پروگرام میں تھے اور ان کو پھر اب جانا ہے۔ میں ان سب حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق بہتر جزا اور بدلہ عطا فرمائے۔ میں زیادہ طویل اور لمبی گفتگو نہیں، میں صرف آپ کے سامنے جامعۃ الخیر کا مختصر تعارف، یہ جوہر ٹاؤن میں اسی شادی ہال کے سامنے اس کی بلڈنگ ہے جس کی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ جامعۃ الخیر دینی اور جدید اور عصری تعلیم کا ایک حسین امتزاج ہے، جہاں بچوں کو قرآن کریم کے حفظ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ دیگر سکول کے اہم مضامین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری کے بعد بچے کو لے کر اس کو میٹرک بھی اور ساتھ قرآن کا حفظ بھی کرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں جو درس نظامی دینی تعلیم کا کورس ہے، اس میں اولا کے ساتھ ایف اے کرایا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ ارادہ ہے کہ ایک بچہ دورہ حدیث سے فارغ ہو تو وہ باقاعدہ بی اے تک کی تعلیم حاصل کر چکا ہو، تاکہ وہ دیگر شعبوں میں بھی جائے اور اس کے پاس ایک جامع تعلیم ہو۔ اسی طرح یہاں ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بھی ہے جو ٹیفٹا کے ساتھ ایفیلیٹ ہے، جہاں باقاعدہ الحمدللہ فنی تعلیم بھی دی جاتی ہے تاکہ قوم ہنر بند بنے، ان کے پاس اپنا روزگار ہو اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور خود کفیل معاشرہ وجود میں آئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں اور بھی بہت سے ایسے شعبے ہیں جو جاری ہیں، اور کچھ مزید انشاءاللہ ان قریب جاری ہوں گے۔ دارالافتاء یہاں پر قائم ہے، اور اسی جامعہ کی عمارت میں رینٹ پر ایک دی میسج کے نام سے اسکول بھی ہے جو میرے عزیز حافظ نعمان اپنے چند رفقا کے ساتھ چلا رہے ہیں، اور وہاں پر بھی الحمدللہ ایک اچھی اور معیاری تعلیم کا نظم ہے۔ یہ جامعۃ الخیر یہ الحمدللہ کوئی 7-8 سال پہلے قائم ہوا، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ نے چند بچے دیکھے جو آپ کے سامنے آئے۔ یہاں چونکہ ذمہ داران تعلیم بھی موجود ہیں، میں یہاں بحریہ یونیورسٹی کے جو ہمارے قریب ہے اس کے ماشاءاللہ ذمہ دار اور وائس چانسلر موجود ہیں، میں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں یہ صرف تعلیمی ادارے نہیں، تربیتی ادارے بھی ہیں، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت اہم ہے۔ تربیت کیا ہوتی ہے؟
آپ نے اس کی ایک جھلک دیکھی۔ میں ایک دو واقع ملتان میں ہم نے انگلش میڈیم اسکول بنایا جس میں ہم او لیول اے لیول کے ساتھ قرآن کا حفظ و دین کی بنیادی تعلیم دے رہے ہیں۔ میرے ایک دوست جو بینک الفلاح میں زونل منیجر تھے وہ تشریف لائے اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، میری بچی آپ کے ہاں چند دن سے آنا شروع ہوئی، میں بہت خوش ہوا اور آپ کے لیے کہنے لگے دعائیں نکلی۔ لاہور سے ملتان آ رہا تھا، ڈرائیو کر رہا تھا اور میری وائف فرنٹ سیٹ پر تھی، میرے بچے پچھلی سیٹ پر تھے، تو میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ مجھے ذرا ٹیشو پیپر بیٹی ذرا دے دو، وہ پیچھے ٹیشو پیپر پڑے تھے، تو انہوں نے مجھے ٹیشو پیپر بچی نے دیا، تو میں نے کہا تھینک یو بیٹی، تو فوراً میری بیٹی مجھے کہتی ہے ابو جان آپ نے مجھے تھینک یو کہا، آپ کی مہربانی، لیکن اس سے زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ مجھے دعا دیتے اور کہتے جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے۔ تو آپ کی ایک تربیت ہے۔ اسی طرح ایک باپ آئے اور کہنے لگے کہ مولانا میں شکر گزار ہوں، میرا بیٹا آپ کے پاس 2 ہفتے پہلے اسکول داخل ہوا اور ابھی اس کی عمر بہت کم ہے اور وہ ابھی پلے نرسری ابتدائی شاید میں کلاس میں تھا۔ کہنے لگے کہ جب اس کی والدہ تیار کر رہی تھی تو وہ کہنے لگا امی آپ نے جو مجھے ابھی شوز پہنائے ہیں تو میرے دائیں پاؤں میں آپ نے بعد میں پہنایا، بائیں پاؤں میں پہلے پہنایا، میری ٹیچر نے کل مجھے بتایا تھا کہ دائیں پاؤں میں پہلے پہننا ہمارے نبی کی سنت ہے، اس لیے تم مجھے دائیں پاؤں میں جوتا پہلے پہنایا کرو اور بائیں پاؤں میں بعد میں پہنایا کرو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ماؤں بہنوں بیٹیوں اور جتنے والد موجود ہیں، آپ بتاؤ جس بچے کے بچپن میں آپ نے اس کے دماغ میں اللہ، قرآن، حدیث، حضور علیہ السلام، سنت، صحابہ، اہل بیت، شریعت، سچ، حیا، عفت، عصمت، پاک دامنی، سچ بولنا، یہ بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ چیزیں اگر بچپن میں آپ نے بچے کے دماغ میں ڈال دیں تو سچ بتائیے یہ بچپن کی بات 55 تک جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ اور کیا 55 سے بھی آگے جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ لازماً جائے گی اور مرتے دم تک جائے گی، اس لیے کہ بچے کے دماغ میں جو بات ڈالی جائے وہ آخر تک رہتی ہے۔ لہذا میں ایک بات اور درد دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں؟ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں؟ یہ فکر تو کرتے ہیں کہ ان کو اچھے اسکولوں میں داخل کیا، مہنگی ان کی فیسیں ادا کی، مگر یہ کتنے باپ ہیں جو شام کو پوچھیں بیٹا آج کیا پڑھا، آج کیا آپ نے سیکھا، آج آپ کو کیا اسکول نے بتایا، اور کتنا ہوم ورک بچوں کے ماں باپ کرواتے ہیں۔ یاد رکھیے اسکول، استاد اور ماں باپ، ان تینوں کے بغیر کوئی بچہ تعلیم کے میدان میں ترقی نہیں کر سکتا۔ اس کو ماں باپ کی چاہیے، ان کی سرپرستی چاہیے، ان کی توجہ چاہیے، ان کو اچھے استاد چاہیے، ان کو اچھا ماحول سکول چاہیے، پھر اس کے بعد ورنہ جتنا مرضی آپ سلیبس لے آئیں، تبدیلیاں لے آئیں، قوم نہیں بنے گی۔ یاد رکھیے قومیں تعلیم سے بنتی ہیں، کردار سے بنتی ہیں، گفتار سے نہیں بنتی، اور یہ ہمارے تعلیمی ادارے، ہماری ایک بدقسمتی ہے، ہمارا تعلیمی نظام 2 کشتیوں میں سوار ہے، نہ مکمل اسلامی نہ غیر اسلامی۔ مراد میری یہ ہے کہ نہ ہم وہ نظام تعلیم جو پاکستان کے بننے کے بعد ہماری ذمہ داری تھی وہ ہم قوم کو نہیں دے سکے، ہمیں اس طرف کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں شکر گزار ہوں میاں بلیغ الرحمان صاحب کا، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا انقلابی کام کیا جو ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، ان حکومتوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اور تعاون کیا اور کر رہے ہیں۔ ہم الحمدللہ ان کے شانہ بشانہ ہے۔ انہوں نے الحمدللہ وفاق کے اندر کابینہ سے باقاعدہ وزیر اعظم صاحب سے پوری کابینہ سے منظور کروایا، اور پھر صوبوں نے بھی الحمدللہ اس کو قبول کیا ہے کہ آپ کے ملک میں انشاءاللہ 1 کلاس سے 5ویں تک بچے قرآن کریم ناظرہ پڑھیں گے اور 6 سے 12ویں تک انشاءاللہ ان کو ترجمہ پڑھایا جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا اور یہ بہت بڑی ایک تبدیلی ہوگی، ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگرچہ قرآن کریم ناظرہ پہلے بھی ہمارے ہاں ہے مگر اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ میاں بلیغ الرحمان صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں اور میں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں، اللہ نے ان کو ایک بڑا نیک اور درد والا دل دیا ہے، اور یہ پاکستان گورنمنٹ کی خوش نصیبی ہے کہ اس کو وزیر تعلیم اللہ نے بلیغ الرحمان کی شکل میں دیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ جو محنت کریں، میں نے آج ان کو اس لیے تکلیف دیا، ہم ان کی گفتگو سنیں گے اور یہ اپنا منصوبہ جو کر رہے ہیں وہ کوششیں خود بیان فرمائیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی ایک بہت بڑی ضرورت، ہماری قومی ضرورت
ایک ایسا جامع نظام تعلیم اور نصاب تعلیم ہے جو ہماری دینی تقاضے بھی پورا کرے اور ہمارے دور جدید کے تقاضے بھی پورا کرے، جس کا ایک سرا مکہ اور مدینہ کے مرکز سے دار ارقم اور صفہ چبوترے سے ملتا ہو اور دوسرا سرا اس کا آج کے حالات اور زمانے کے تقاضوں سے ملتا ہو۔ یاد رکھیے، جب تک ہمارا رشتہ مکہ مدینے سے تعلیم کے میدان میں بھی قائم نہیں ہوگا اور آج کے دور کے تقاضوں سے بھی نہیں ہوگا، ہم اپنی عظمت رفتہ بحال نہیں کر سکتے۔ ایک زمانہ تھا جب مسلمان دنیا کا امام تھا، آج مقتدی بن گیا کیونکہ وہ تعلیم کے میدان میں پیچھے چلا گیا۔ اس کو ریسرچ، سائنسی علوم، ٹیکنالوجی اور جدید علوم میں اس کو آگے ہونا چاہیے اور یہ ہماری ضرورت ہے۔ وفاق المدارس کے خادم کی حیثیت سے عرض کرتا ہوں، ہم نے 12 حکومت کو پیشکش کی ہے اور آج میں اپنے محترم موقر وزیر تعلیم کی موجودگی میں پھر دہراتا ہوں کہ آج ہم چاہتے ہیں قوم تقسیم نہ ہو۔ ہمارا نصاب نظام تعلیم قوم کو تقسیم کر رہا ہے۔ یہ انگلش میڈیم سکول ہے، یہ اردو میڈیم ہے، یہ آکسفورڈ کا نصاب پڑھائے گا، یہ کیمبرج کا نصاب پڑھائے گا، یہ امیروں کا سکول ہے، یہ غریبوں کا سکول ہے، یہاں فیس ڈالروں میں ہے، یہاں روپیوں میں ہے۔ قوم تقسیم ہو رہی ہے اور در تقسیم ہو رہی ہے۔ اس کا حل قوم کو جوڑے گی تعلیم، اور تعلیم کس طرح قوم کو متحد کرے گی، جوڑے گی؟ آج مدرسہ اور سکول، مسٹر ملا، اس کی تقسیم تفریق بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہماری یہ پیشکش آج بھی موجود ہے کہ پہلی کلاس سے 10ویں تک کا ایک نصاب تعلیم جامع ہم مکمل باہمی مشورے سے دینی اور جدید تقاضوں کو سامنے رکھ کر مرتب کریں، بنائیں۔ علماء تمام پانچوں وفاق حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار، عملاً کام کرنے کو تیار۔ وہ میٹرک تک کا نصاب پہلے مرحلے میں تمام سکولوں میں بھی پڑھایا جائے اور تمام مدرسوں میں بھی پڑھایا جائے۔ اس سے انشاءاللہ قوم ایک بنے گی اور پھر اگلے مرحلے میں ہم انٹرمیڈیٹ اور پھر گریجویشن تک بھی جا سکتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری اس طرف توجہ ہوگی۔ میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میڈیا کا، آپ دوستوں کا، خواتین و حضرات کا، اور جتنے حضرات بھی یہاں تشریف لائے، اور ہمارے بھائی میاں نعمان صاحب، ڈاکٹر صاحب صدیقی صاحب، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔